أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها ويتمنى على الله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين۔ خالق ارض و سما کا بے حد لطف و احسان ہے جنہوں نے 18,000 مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق حضرت انسان بنایا۔ 1,24,000 انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے نبیوں کے امام، نبیوں کے نبی، خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا، اور اس فتنوں کے دور میں کچھ وقت اپنے گھر میں آنا جانا بھی نصیب فرمایا۔ یہ اللہ کے گھر پہ، اللہ کے در پہ آنا جانا اللہ موت تک نصیب فرمائے رکھے۔ جس سے ناراض ہوتے ہیں اس سے دنیا کی نعمتیں نہیں چھینتے، اس سے اپنی یاد چھین لیتے ہیں۔ مختصر سی مجلس میں بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اسی دنیا کو سنوارنا چاہتے ہیں، اسی کی فکر، اسی کی محنت، اسی کی دھن ہے۔ وہ کفار میں بھی ساری قسموں کے لوگ ہیں اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں۔ اور ایک قسم وہ ہے جن کی فکر آخرت کو سنوارنا ہے، اس کے تابع ہو کر دنیا جتنی سمر جائے وہ بھی سمر جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات میں یہ بات فرمائی، وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً۔ دنیا کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں، آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ دنیا کی بھلائی ویسے تو ہر چیز ہی بھلائی ہے، لیکن جس کو 3 چیزیں مل جائیں وہ سمجھے کہ اللہ نے اس کو دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دی ہیں۔ ایمان کے بعد جس کو فرمانبردار نیک بیوی مل جائے، اور جس کو ضرورت کی سواری میسر ہو، اور جس کو اپنا ضرورت کا گھر میسر ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو عطا فرما دے۔ اور جن کی بیویاں نیک نہیں ہیں اللہ ان کو بھی نیک بنا دے، جن کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ ان کو نیک بیویاں عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض کر رہا تھا 2 قسم کے لوگ ہیں۔ آپ میرے فیصلہ نہیں کر سکتے کہ میرے دل میں کیا ہے، اور میں آپ کا بھی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہم کسی کے متعلق کوئی رائے قائم کرتے ہیں تو اس کے ظاہری اعمال سے رائے قائم کرتے ہیں۔ وہ خیر کے اعمال ہیں تو خیر کی رائے قائم ہو جاتی ہے، شر کے اعمال ہیں تو شر کی رائے قائم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کا معاملہ دلوں کے ساتھ ہے، وہ دلوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ ایک بندے کے ظاہر میں بہت سے خیر کے کام ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کے دل کی صفائی نہیں ہے، تو وہ اس کو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اس میں خیر میں ایک میں کام ظاہر میں تھوڑے ہیں، لیکن وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہے، تو اللہ اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ہم اس کو زیادہ پسند کرتے ہیں ظاہری اعمال والے، کیوں؟ ہمارا معاملہ ظاہر کے ساتھ ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا 2 قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو اس دنیا کے ہی طلبگار ہیں، اور ایک وہ ہیں جو آخرت کے طلبگار ہیں۔ آخرت کیا ہے؟ کیا طلب ہے آخرت کی؟
دنیا میں اس کا یہ یقین ہے کہ یہ جو زندگی ہے اور اس زندگی کی جتنی چیزیں ہیں یہ سب فانی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ یہ جوانی بھی ایک دن ضرور بڑھاپے میں بدل جائے گی، یہ زندگی بھی موت میں بدلے گی، یہ مال دولت کی فراوانی بھی ایک دن ختم ہو جائے گی۔ اگر یوں نہ ہو تو موت کے ساتھ تو سلسلہ دولت سے منقطع ہو ہی جائے گا، اور یہ جو دنیا میں خوشیاں ہیں یہ بھی عارضی ہیں، موت کے ساتھ سب خوشیاں غمیاں برابر ہو جاتی ہیں۔ لیکن اہل جنت کو یہ کہا جائے گا ہے، اس کے دل میں یہ بات ہے کہ میں اس زندگی کو سنوار رہا ہوں جس میں رب العالمین خلاق عالم فاطر السماوات والارض میرے رب یہ اعلان کروائیں گے، جنتیوں اب تم ہمیشہ خوش رہو گے اور کبھی غمگین نہیں ہوگے۔ یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون، آج کے بعد تمہیں کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔